یہ کون ہے؟ کون ہے جی؟ کون ہے بیٹا؟ میں تو نہیں ہوں، پکا 100% میں نہیں ہوں، میں ایسا نہیں دکھتا. کون ہے بیٹا یہ؟ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو آپ؟ یسوع. یسوع کیسے پتا ہے بیٹا آپ کو یسوع؟ کیسے آپ کے پاس آئے تھے یسوع تصویر کھنچوانے؟ ہاؤ یو نو دس از جیسس اینڈ ہو ٹولڈ یو دس از جیسس؟ کیسے پتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم اس کو لائٹ وے میں بول رہے ہیں، لیکن یہ بہت سیریس بات ہے کہ کس نے آپ کو بتایا کہ یہ یسوع ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ یسوع ہے؟ اور کیسے آج اس کی پوجا کی جاتی ہے اس داڑھی والے شخص کی؟ اور کیسے اس کے بت بنا کے سجدہ کیا جاتا ہے عزیزوں، جو کہ 100% غلط ہے، 100% غلط ہے، اور اپنے خدا کو ناراض کرتے ہیں آپ لوگ. یسوع اتنا حسین تھا، ہاللیلویہ، میرا یسوع اتنا خوبصورت ہے عزیزوں. بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا خوبصورت آدمی نہیں آیا آج تک. کوئی انسان اس کی تصویر نہیں بنا سکتا. وہ روح ہے اور وہ سچائی ہے اور وہ نہایت خوبصورت ہے. موسٹ بیوٹیفل پرسن ایور. نہ اتنی خوبصورت کوئی عورت تھی، نہ اتنا خوبصورت کوئی مرد تھا، لیکن میرا اور آپ کا یسوع اتنا حسین ہے عزیزوں. اس کی تصویر کوئی انسان بنا دے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے. ہاللیلویہ. میری تو بالکل نہیں ہے عزیزوں کہ میں یسوع کو ڈرا کر سکوں. ہی از سو بیوٹیفل. جب پال کو ساؤل کو جب ملا وہ دمشق کی راہ پر، تو وہ یسوع کو دیکھ نہیں پایا. اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا کہ وہ اس کو دیکھ نہیں پایا اور اندھا ہو گیا. میں حیران ہوں جنہوں نے تصویریں بنائی ہیں وہ اندھے نہیں ہوئے. وہ کیوں نہیں اندھے ہوئے؟ انہوں نے اپنی چیز جو ہے وہ ان تصویروں میں ڈال دی ہے عزیزوں. آگے کریں جی. چلیں یہ بتائیں ان میں سے یسوع کون ہے؟ چلیں میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. بتائیں پہلا والا کون بولا ہے؟ بتائیں یہ والا یا یہ والا یا یہ والا؟ ایک کام کرتے ہیں، پگ لیتے ہیں پھر بیچ میں سے، اکڑ بکڑ کر لیں. کیا کریں مجھے بتائیں. یو ٹیل می. آپ میرے سوالوں کا جواب دیں. میں کیا کروں؟ میں کس کے آگے سجدہ کروں؟ مجھے بتائیں. کیوں سنی بیٹا؟ ہے نا ویسے بات کبھی سوچے؟ ہاللیلویہ، آمین. اگر آپ برکت پا رہے ہیں تو تالیاں بجا دیں یسوع کے لیے. اکثر یہ تصویریں عزیزوں کیلنڈر کے تھرو، وہ جو بھائی صاحب کیلنڈر ہی لایا نا، وہ لاؤ کیلنڈر، ادھر تصویر کاٹ کے پھاڑ کے پھینک دو، کیلنڈر لگا لو. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارے جو کیلنڈر ہوتے ہیں ان پہ صرف اور صرف تاریخیں یا کوئی آیت لکھی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں کتنی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، پیچھے بھی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، بس ایسے ہی ہوتا ہے. اس چرچ میں آپ کو کون سا اسٹیچو نظر آ رہا ہے؟ اس چرچ میں آپ کو کون سی یسوع کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ لیکن اس جگہ پر کیا خدا کی حضوری نہیں ہے عزیزوں؟ بہت زیادہ خدا کی حضوری ہے. تو ساری گل اچھی رہے گی. کیڑا یسوع دسو مینوں آگے چلا. میں پھر کوئی نہیں ہے. ہاللیلویہ، زوردار تالیاں. لیکن ان تینوں تصویروں میں ایک چیز کامن ہے. بتائیں کیا ہے؟ واو، ویری گڈ. ہاتھ دیکھا آپ نے؟ یہ کیا ہے مجھے بتائیں. یہ ہاتھ 2 انگلیاں اوپر، بولے 2 انگلیاں اوپر، 2 انگلیاں نیچے، 2 انگلیاں اوپر، 2 انگلیاں، اور ادھر کیا ہے؟ 2 انگلیاں اوپر، 2 انگلیاں نیچے. بیٹا پیچھے کرنا، پیچھے. ادھر بھی کیا ہے؟ 2 انگلیاں اوپر، 2 انگلیاں نیچے. آگے کرنا، آگے کرنا. 2 انگلیاں اوپر، 2 انگلیاں نیچے. دوبارہ بولیں، 2 انگلیاں اوپر، 2 انگلیاں نیچے. عزیزوں سنیں میری بات. یہ لمحہ فکر ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو، شیطان آج آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے اس داڑھی والی تصویر کا روپ لے کر. یہ سیریس بات ہے. یہ لمحہ فکر ہے کہ آج آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کے بت بنائے ہوئے ہیں 2 انگلیاں 2 پر نیچے، کیا وہ یسوع ہے؟ الومیناٹی گاڈ ہے، اس کا نام ہے بفومت سبیٹک گوٹ. یہ ایک ایسا ڈیول ہے جس کی ورشپ آج بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ستارہ بنا ہوتا ہے ایسے کر کے اور اس کے بیچ میں ایک راؤنڈ ہوتا ہے. سٹینک گاڈ، اور آج بھی اس کی ورشپ ہوتی ہے. اور اس کا نشان آپ دیکھ لیں عزیزوں کہ یہ جو شیطان ابلیس کے فرزند ہیں یہ یسوع سے کئی سال پہلے کے ہیں، اور یہ ان کا نشان ہے جو آج تصویروں کے اوپر ہے، بتوں کے اوپر ہے. تو مجھے بتائیں عزیزوں، کیا ہمیں یہ لگانی چاہیے تصویریں؟ پیچھے کریں بیٹا. کیا ہمیں تصویریں لگانی چاہیے؟ زور سے بولیے، لگانی چاہیے؟ نو، بگ نو. بولے بگ نو. یہ ان تصویروں سے نہ تو کبھی یسوع کی حضوری آئے گی، نہ ہی یسوع کے نام کو جلال ملے گا. عزیزوں ہمارا خدا زندہ خدا ہے. آنکھیں بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے یسوع کا نام لیں عزیزوں. جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ تو موجود ہو جاتا ہے. اے فوٹواں لاندی تانوں کوئی ضرورت نہیں ہے عزیزوں. آمین. میں خدا کی خادمہ کو آپ کی بھرپور تالیوں میں یہاں پر دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں. آ جائیں. یہ لے لیں. اور وہ ہمیں بتانے والی ہیں مزید آگے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تصویروں کا، بڑی خدا کی خادمہ نے ریسرچ کی ہے. آپ کو مزہ آ رہا ہے یہ ریسرچ؟ آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگا ہے چیزیں ڈھونڈنے میں، ان کو جوڑنے میں، کرنے میں، اور اس کو ایک افیکٹو اسٹڈی بنانے میں. اور خدا کی خادمہ نے بہت اسٹڈی کی ہے اس چیز کے اوپر، اور وہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گی کہ یہ آگے کیا چیزیں، یہ ایسے کیوں دکھتے ہیں، یہ ایسے گولڈن بال، اور یہ کیا چکر ہے، یہ بتائیں گے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، جے مسیح کی. اور سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا اور پاس صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس کلام کا حصہ بنایا کہ جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ تاریخ میں سے جو ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ تصویریں جو ہیں مسیح کی شکل کیسے لے کر آئی ہیں اس دنیا میں. تو جب میں نے ہسٹری پڑھنا شروع کی، جب میں نے تاریخ میں سے پڑھنا شروع کیا، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جو سب سے پہلی جو تصویر تھی خداوند یسوع مسیح کی وہ 3 صدی میں بنائی گئی، جو کہ ہے 235 مطلب کہ 250 AD کے بعد، مطلب کہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے کے 300 سال بعد جو ہے وہ اس کی تصویر جو ہے وہ بنائی گئی. کسی سیرین آرٹسٹ نے جو ہے وہ تصویر بنائی تھی. اور اگر آپ وہ تصویر دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو کیا نظر آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے بنایا اور اس کے پیچھے ایک سورج بنایا ہوا ہے.
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویروں میں ایک سورج ہے, سورج نظر اور میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گی کہ حزقیل میں بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ سورج کی پرستش کرتے تھے. تو میرے عزیزوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ابلیس نے ایک طرح کی ڈیوائسز اور چالیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم خدا کے کلام سے ہٹ کے جو ہے ان تصویروں کو اور ان بتوں کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیں. میرے ساتھ دیکھیے کلام میں سے نکالیں گے 2 کرنتھیوں 2 کرنتھینس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت کیا کہتی ہے. 2 کرنتھینس 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت. 2 کرنتھیوں پولوس کیا کہتا ہے؟ پولوس کہتا ہے کہ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے, ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے. تو کلام میں تو صاف لکھ دیا ہے کہ ہم مسیح کو جسم کی حیثیت سے نہیں جانیں گے. تو پھر ہم کیوں تصویریں بناتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی جب کلام میں صاف لکھا ہے کہ ہم اس کو جسم کی حیثیت سے نہیں جانیں گے. خداوند یسوع مسیح خدا ہے, سب مانتے ہیں. تو یوحنا 4:24 میں کیا لکھا ہے کہ خدا روح ہے, گاڈ از اسپرٹ. تو آپ ایک اسپرٹ کی شکل جو ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے آج جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں, جو میرے کیتھلک بہن بھائی ہیں, میرا ان سے بھی سوال ہے کہ آپ کیسے مسیح کی ایک شکل جو ہے وہ دے سکتے ہیں جب کلام میں صاف لکھا ہے کہ ہم تو اس کو جسم کی حیثیت سے جانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو اس کو روح کی حیثیت سے جانتے ہیں. ایسا ہی ہے. آگے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے, رومیو اس کا پہلا باب, رومنس چیپٹر 1 اس کا پہلا باب اور اس کی 22 اور 23 آیت ہم پڑھیں گے. رومنس 1 چیپٹر ورس 22 اور 23. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. تو کلام میں تو صاف لکھا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ تو غیر فانی ہے, اور اس کو ایک فانی شکل, ایک ماڈل شکل آپ نے اس کو دے دیا اور اس کی آپ پرستش اور اس کی آپ پوجا کر رہے ہیں. تو یہ کلام, یہ تو نئے عہد نامے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ تو پولوس نے بھی لکھا ہوا ہے. تو ہم آج یہ انسان ہو کے ہم کیوں یہ بیوقوفی کر ڈالتے ہیں کہ ایسی شکلوں کو ہم نے پوجنا شروع کر دیا جن کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی تصویر خداوند یسوع مسیح کی 3 صدی میں بنائی گئی. کرتے 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 کیا ہوا کہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹ جنہوں نے یہ تصویریں بنائی ہیں کیا وہ روحانی تھے؟ نہیں تھے. کیا وہ مذہبی تھے, ریلیجس تھے؟ تو پھر آپ کیسے ان کی بنائی ہوئی تصویروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں؟ پینٹرز تھے, آرٹسٹ تھے, مشہور آرٹسٹ لیونارڈو ڈاونچی کا آپ نے سنا ہوگا, مائیکل اینجلو تھے. تو کرتے کرتے کیا کیا ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا کلچر اور اپنی صورت پہ بنانا شروع کر دیا. خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ یہودی تھے, اور آج بھی اگر آپ یہودیوں کو دیکھ لینا تو ان کے کالے اور مطلب کہ براؤن بال ہوتے ہیں, ان کے گولڈن بال نہیں ہوتے, یا ان کی نیلی آنکھیں نہیں ہوتی. آج بھی اگر آپ چلے جائیں اسرائیل میں, عرب ہے, عرب ملک ہے, تو آپ کو جو ہے وہ جو مسیح کے جو ہے وہ گولڈن بال کیسے ہو گئے؟ کیونکہ یہ جو یورپینس تھے 15ویں اور 16ویں صدی میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مسیح کو اپنے کلچر میں بنانا شروع کر دیا کہ ہاں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوتی تھی مسیحوں کی اس دور میں یورپ میں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مسیح کو ایک یورپین شکل دینا شروع کر دیا, سنہرے بال دینا شروع کر دیا, نیلی آنکھیں اور لمبے بال. تو ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تھے یا نہیں, کیونکہ پولوس تو کہتا ہے کہ لمبے بال تو آدمی کے لیے ایک شرم ہے, کلام میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو لمبے بال کیسے ہو گئے خداوند یسوع مسیح کے؟ نیلی آنکھیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ایک بڑی مشہور تصویر ہے, بیٹا آپ لگاؤ ذرا, لیونارڈو ڈاونچی کو سب جانتے ہیں, ایک بڑا مشہور آرٹسٹ ہے. مونا لیزا کی تصویر دیکھی ہوئی ہے, جس نے مونا لیزا کی تصویر بنائی ہے. مونا لیزا کو تو دیکھا ہوگا آپ سب نے, بڑی کنفیوزنگ تصویر ہے وہ. پکچر نمبر 13 دکھاؤ آپ. نہیں, ہاں یہ والی 14 دکھائیں پہلے, 14 یہ والی تصویر سب نے دیکھی ہوئی ہے. مونا لیزا بہت فیمس پینٹنگ ہے. تو اس کا جو آرٹسٹ ہے لیونارڈو ڈاونچی, اسی نے بھی ایک اور خداوند یسوع مسیح کی تصویر بنائی جو کہ پیچھے کرو روی بیٹا, وہ یہ ہے. تھوڑا زوم کرو بیٹا. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے؟ کیا ہمارا یسوع ایسا دکھتا ہے؟ مجھے بتائیں. میرے ساتھ نکالیے زبور نکالے میرے ساتھ بیٹا, آپ تصویر رہنے دو. زبور اس کا 45 باب, رومنس چیپٹر 45 اور اس کی ورس 2 ہم پڑھیں گے. سام, زبور سام اس کا ورس چیپٹر 45 اور ورس 2. کیا لکھا زبور نویس, کیا کہتا ہے؟ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے. آمین, ایسا ہی ہے. آمین. تو مجھے بتائیں کہ یہ آدمی کہیں سے حسین ہے؟ چلے میں عورتوں سے پوچھ رہی ہوں, لیڈی سے پوچھ رہی ہوں, آپ کہہ سکتی ہیں کہ آدمی حسین ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ تو مرد ہی نہیں لگ رہا ہے مجھے. اس میں ایک اتنی وہ ایک گے شکل آ رہی ہے دیکھنے میں, اور وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ جتنے بھی آرٹسٹ ان کی ہسٹری اگر نکال لینا تو ان میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں تھا. اور شادی شدہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ ہومو سیکشولز تھے. سمجھ آئیے آپ کو, یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں ہومو سیکشولز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی جن کا آدمیوں سے رشتہ ہوتا ہے, گیز تھے. تو انہوں نے ایک وہ مسیح کو کے خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ ہائے یہ بڑا پیارا ہے, نازک سا بنانے کے لیے, اور بھی ایسی بہت سی تصویریں جو میں نے پاس آپ کو دکھائی تھی جو ہم نہیں دکھا سکتے. کیا کیا تصویریں بنائی ہیں ان آرٹسٹ نے, مذاق بنا کے رکھ دیا عزیزوں یسوع کے نام کا غیر قوموں کے سامنے. تو وہ گیز تھے. ایک بڑا مشہور آرٹسٹ ہے مائیکل اینجلو, اس نے لاسٹ جو ڈے آف ججمنٹ کے اوپر اس نے جو ہے پینٹنگ بنائی ہے, اور جو کہ اٹلی کے ایک چیپل میں جو ہے وہ اس کی وہ لگی ہوئی ہے تصویر میں. اس میں صرف مرد ہی مرد ہیں, عورتیں ہیں ہی نہیں اس میں, صرف مرد ہیں اور بیچ میں یسوع ہے. تو ہم کیسے مان لیتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے؟ کیونکہ یہ تصویریں ایسے لوگوں نے بنائی ہیں جو کہ جن کے تعلق مردوں کے ساتھ تھے, جو ہومو سیکشولز تھے, اور ان تصویر میں کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے, ننگے مرد تھے. مجھے بتائیں کیا چرچ میں ایسی تصویر لگ سکتی ہے؟ یہ ہیں عزیزوں, کبھی آپ کو موقع خدا دے یورپ میں جانے کا, انگلینڈ جانے کا, آپ کو یہ بھری ہوئی چیزیں نظر آئیں گی. آپ کا دیکھ کر آپ کے اندر خدا کی جو روح ہے نا, وہ غیرت آپ کے اندر اکسائے گی کہ یہ کس طرح یہ مسیح کے آنے کے لائق نہیں ہے یہ لوگ, سوری ٹو سے. اور آپ دیکھیں کہ وہی ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے, دیکھ لیں وہی ہاتھ ہے, وہی نشان بنا. سب بولے 2 انگلیاں اوپر 2 نیچے. اے تو رٹ لینا, جا کے اپنے گھر بتانا ہے کہ جی ماں جی دیکھو ذرا جا کے 2 انگلیاں 2 تھلے کتنے نے.
دو تھلے اور اب مجھے بتائیں کہ جیسے کہ پاس صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے خوبصورت، ہم کہتے ہیں ہائے بڑا خوبصورت چرچ ہے، کیتھیڈرل ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر اندر آپ جا کے دیکھیں آپ کو سانس بھی نہیں آپ سے لیا جائے گا. اتنے بت ہیں. وہ گلاس پینٹنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، تصویریں ڈالنا انہوں نے بنانا شروع کر دی ہیں، عجیب عجیب تصویریں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں وہاں پہ. اور کلام میں دیکھیں کیا لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے، ہزقیل نکالے میرے ساتھ، ہزقیل کی کتاب اور اس کا 8واں باب، ہزقیل چیپٹر 8، ہزقیل اس کا 8واں باب اور اس کی 10 آیت میں ہم پڑھیں گے. یہاں پہ کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہزقیل جو نبی ہے اس کے رویا میں اس کے پاس آیا، اور وہ رویا ایسی تھی کہ وہ ایک دم مطلب کہ ایک ریالٹی تھی، اس کو اصل میں ہو رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ہو رہا ہے. تو 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے، تب میں نے اندر جا کر کہاں دیکھا، یروشلم کے اندر ہیکل میں جا کے دیکھا. تب میں نے اندر جا کر دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہرنوں کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منتقش ہیں، مطلب کہ ان کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ ہیکل کے اندر ہو رہا تھا اور یہ خدا نے ہزقیل کو رویا میں دکھایا. ہزاروں سال پہلے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے، میرے ساتھ پڑھے 11ویں باب کی 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے، ہزقیل چیپٹر 11 ورس 18 اور 19. اور خداوند کا جلال گھر کے آستانہ پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا. تب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے بلند ہوئے اور چلے گئے، اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور وہ خداوند کے گھر کے مشرق کے پھاٹے کے آستانے پر ٹھہرے، اور اسرائیل کا خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا. آگے لکھا ہے 22ویں آیت میں، تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا، اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا. تو آپ کو سمجھ آئیے کہ کیا ہوا ہے کہ خداوند کا جلال اس ہیکل میں سے چل کے شہر سے بھی چلا گیا، اٹھ گیا. اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم ان تصویروں کو پوچھتے ہیں یا ان دیویوں کو پوچھتے ہیں تو خداوند کا جلال ظاہر ہو، کبھی نہیں ہوگا، اس کی حضوری وہاں پہ ہو. کبھی نہیں ہوگا. خداوند کا جلال وہاں سے چلا گیا تھا، اٹھ گیا تھا واپس، ہاں آیا تھا اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے، مگر تب جب دوبارہ سے اس کی مرمت ہوتی ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا نورانی چہرہ دیکھ کے اس کا جو چہرہ ہے وہ ہم پہ جلوہ گر ہو، اس کا جو جلال ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ اس کا اثر ہم پہ ہے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں ہے، اس کا جلال نہیں ہے ان چیزوں میں. اس کا جلال صرف ایک ہی چیز میں ہے اور وہ ہے اس کے زندہ کلام. ہاللیلویا. میرے ساتھ پڑھیے یوحنا کی انجیل، جان چیپٹر 1 اور اس کی 14 ورس. جان چیپٹر 1 اس کی 14ویں آیت کیا کہتی ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ہاللیلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں، یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاللیلویا. اس کا جلال دیکھنا تو اس کا جلال یہ ہے، اس کا زندہ کلام. ہاللیلویا. آج ہم مسیح کو جو ہے وہ صلیب پہ ٹانگ دیتے ہیں. کلام میں تو لکھا تھا کہ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ وہ تو پہچانا نہیں جاتا تھا. تو صلیب پہ تو آپ نے اتنا خوبصورت مسیح ٹنگایا ہوا ہے کہ مطلب کہ کلام میں صاف لکھا ہوا ہے، یسایہ کی کتاب میں 52 چیپٹر میں، کہ اس کا چہرہ بنی آدم سے زیادہ بگڑا ہوا، ہر بشر سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، اور چھلنی ہوا تھا اس کا بدن. تو آپ نے اتنے مطلب کہ نارمل انسان کو آپ نے جو ہے وہ صلیب پہ چڑھایا ہوا ہے. تو آج ہمارے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سب جو ہے یہ ابلیس کی چالیں ہیں، ڈیوائسز ہیں، اسکیمز ہیں، تاکہ ہم کلام سے ہٹ کے ان چیزوں کو ورشپ کرنا شروع کریں، ان چیزوں سے مانگنا شروع کریں. ہم کیا کرتے ہیں، کروسیفکس کے آگے جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہاں پہ خدا کا جلال نہیں ہے. ارے جس خداوند کی قبر بھی خالی ہے اور تم نے اس کو صلیب پہ ٹنگایا ہوا ہے، ہاللیلویا، اس کی تو قبر بھی خالی ہے تو صلیب پہ کیوں ٹنگاتے ہو؟ وہ تو زندہ ہے. آج ہم نے اگر پرستش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو اپنے زندہ مسیح کو کریں. ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک مشنری ایک عورت تھی جس نے اناتھ آشرم کھولا انڈیا میں. تو اس نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ظاہر ہے وہاں پہ اناتھ تھے، ایک ہندو لڑکی تھی جو اس کے ساتھ آتی تھی، اس نے بائبل اس کو پڑھانا شروع کر دی، کیونکہ وہ مشنری کرسچن تھی. وہ جو عورت تھی جس نے امریکہ سے تھی، اور یہ سچا واقعہ ہے. تو اس نے وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دعا کرنا شروع ہو کہ خداوند یسوع مسیح تمہیں نظر آنا شروع کر دے. تو کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ وہ عورت وہاں سے چلی گئی. تو اس بچی کو ایک پارسل آتا ہے. تو جب وہ پارسل کھولتی ہے تو اس میں جو ہے بقول لوگوں کے وہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر تھی. تو جب اس نے پارسل کھولا تو وہ تو جو عورت اس کے ساتھ کہتی ہے ارے یہ تو خداوند یسوع مسیح ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ اصل واقعہ کہ وہ بچی زار ہونا شروع ہو گئی. تو وہ کہتی ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو، یہ تو خداوند یسوع مسیح کی تم نے جو مانگا تھا تمہیں مل گیا. کہتی نہیں، کہتی ہے میرا یسوع بہت پیارا ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں. اور واقعی میں ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کوئی اتنی خوبصورت کسی شخص کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یار ہم تو الفاظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے. تو آپ کیسے خداوند یسوع مسیح کو تصویروں میں بیان کر دیتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی اتنا پیارا، وہ تو ہے ہی اتنی خوبصورت شخصیت کہ واقعی میں ہم تو خود بھی اپنے الفاظوں میں اس کا بیان نہیں کر سکتے، تصویروں میں کیسے آپ نے بیان کر دیا. ہاللیلویا. تو آج اگر آپ خداوند کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑے رہیں. ہم کہتے ہیں ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا کلام پڑھیں. خدا خود بخود، خداوند یسوع مسیح خود بخود آپ کو نظر آئے گا، ایک جلالی چہرے میں نظر آئے گا، ایک نورانی چہرے میں نظر آئے گا، ایسا چہرہ جو آپ نے کہیں کسی تصویر میں نہیں دیکھا ہوگا. ہاللیلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. یسوع کے جلال کے لیے ہوتا تھا.